الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین واعجزت نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء واقترهم علی مشیۃ اقترام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد والصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسکت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلم احملا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب کا اس فرش عذاب پہ تشریف لانا مخدومہ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مومن اپنے دلوں میں جو شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. اجازت ہے اس وقت سے نامہ بیان میں جس آئے وافی ہدایہ کو میں نے تلاوت فرمایا ہے. ارشاد رب العزت ہے ہم نے کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیا ہے کتاب کا وارث بنا کر. عشرے کی پہلی مجلس ہے. ذرا سی تمہید ہے. لفظ وراثت پہ اگر غور ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنے موضوع کا اجرا کروں کہ باقی تقریریں کس عنوان پہ ہونی ہیں. وراثت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ وارثوں کی ملکیت میں آ جاتا ہے. لیکن زندگی میں بھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ فلاں صاحب کا بیٹا ان کا وارث ہے. اب اللہ نے جب زمین کو خلق کیا، زمین کو جب بنایا تو پھر زمین کے وارث بھی بنائے. توجہ فرمائیے گا، زیادہ دیر رحمت نہیں ہے، بس بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. تمہیدی گفتگو ہے. اللہ نے زمین کے وارث بنائے. وارث بنانے سے پہلے جب زمین کی خلقت، توجہ دیجیے، زمین کی خلقت جو ہے جب تخلیق کیا ہے اللہ نے زمین کو، مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلتا کہ تخلیق کیسے ہوئی ہے زمین کی.
وارث زمین موجود نہ ہوتا، توجہ توجہ، وارث زمین موجود نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ زمین کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ آپ کہیں کہ وارث زمین نے کب بتایا؟ ہاں، نہج البلاغہ جا کے دیکھیے، امیر المومنین نے بتایا کہ اللہ نے زمین کو کیسے خلق کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے پانی خلق کیا، پانی پہ ایک ہوا کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امیر بتا رہے ہیں، پانی کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ایک ہوا کو پیدا کیا، ہوا کو اس پانی میں شامل کیا۔ جب اس میں وہ ہوا شامل ہوئی تو اس سے اس پانی میں ایک تذبذب پیدا ہوا، پانی بے قرار ہوا تو اللہ نے ایک اور ہوا کو بھیجا جس نے اس پانی پہ دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے کف پیدا ہوئی، جھاگ۔ جناب امیر بتا رہے ہیں جھاگ پیدا ہوئی۔ اللہ نے اس جھاگ کو جب سکھایا، توجہ، تو اس سے زمین کی پہلی پرت بنی، زمین کی پہلی پرت بنی۔ کون؟ میں دیکھتا ہوں، پہلا جملہ ہے، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، پتہ چل جائے گا کون کتنا حاضر بیٹھا ہوا ہے اس مجمع میں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کون بتا رہا ہے؟ علی بتا رہے ہیں زمین کی خلقت، مٹی بنی کیسے ہے۔ علی بنا رہے مٹی کی خلقت کیسے ہوئی ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، بتا وہی سکتا ہے جس کے سامنے تخلیق ہوئی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بتا وہی سکتا ہے جس کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہو۔ اور ایک اور جملہ آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے ایک اور جملہ کہہ دوں جس سے آپ کے دل منور ہو جائے کہ تراب کی بات ہو رہی ہے کہ تراب کیسے بنی ہے، تو ابو تراب ہی تو بتائے گا کہ کیسے بنی ہے۔ تراب ہی تو بتائے گا کہ کیسے بنی۔ تو اللہ نے جب زمین کو خلق کیا تو پتہ ہے آغاز کہاں سے کیا؟ اللہ نے آغاز کیا کعبے کی سرزمین سے۔ جہاں کعبہ ہے نا، وہ زمین کا سینٹر ہے، وہاں سے اللہ نے زمین کو بچھانا شروع کیا، کعبے سے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ جس کے حافظے میں 24 محرم کی تقریر ہے، میں نے اسی مقام پہ لا کے تقریر کا اختتام کیا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے زینت بخشی ہے۔ تو جب کعبے کی زمین کو خلق کیا پروردگار نے اور زمین پھیلنا شروع ہوئی، توجہ، اور جب اللہ نے حکم دیا اور زمین بڑھتی چلی تو اب اس زمین کا اللہ نے کسی کو وارث بھی تو بنانا ہے نا، مالک تو وہ ہے لیکن زمین کا وارث بھی اس نے خلق کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے بھیجا ملائکہ کو کہ آؤ اور جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جہاں سے میں نے 24 محرم کی تقریر کو چھوڑا تھا، جن کے حافظوں میں محفوظ ہے وہ جانتے ہیں۔ تو جا کے مٹی لائی گئی اور مٹی ایک مجسمے کی صورت میں ڈالی گئی جو آدم کا مجسمہ تھا، آدم کا مجسمہ تھا۔ کئی ہزار سال تک آدم کا مجسمہ پڑا رہا، رہ گزر میں، توجہ، رہ گزر میں کئی ہزار سال تک آدم کا مجسمہ پڑا رہا، لائی کے سجدہ نہیں ہوا۔ ملائکہ گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ اسے سجدہ کرنا ہے۔ کئی ہزار سال گزر جانے کے بعد اب اللہ نے حکم دیا، ارادہ بنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو اب ملائکہ نے کہا پروردگار تو اسے بھیج رہا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے گا، زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ ملائکہ نے سوال کیا تو اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نہیں
جانتے تھے جو اللہ جانتا تھا. توجہ کیجئے گا, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو تضاد والی چیزوں سے بنا ہے, ایک دوسرے کی ضد سے اللہ نے خلق کیا ہے. مٹی, ہوا, پانی, آگ, چار چیزوں یعنی عناصر اربع کو ملا کے اللہ نے آدم کے پتلے کو خلق کیا تھا. تو اللہ کے اس بنائے ہوئے مخلوق کو دیکھ کر ملائکہ نے کہا یہ تو آپس میں تضاد ہے, ایک دوسرے کی ضد ہے. مٹی آگ کے برابر نہیں ہے, آگ مٹی کے برابر نہیں ہے. اگر آگ جل رہی ہو اور مٹی ڈال دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے, آگ جل رہی ہو اور پانی ملا دیا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر تھوڑی سی اگر آپ زحمت کر لیں تو میں اس منزل سے آگے بڑھ جاؤں تو ان چار عناصر کو ملا کر اللہ نے آدم کا پتلا بنایا. ابھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے سجدہ کرو. کب کہا؟ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَوْلُهُ السَّاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح کو داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو پتہ چلا آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ روح کی وجہ سے سجدہ ہو رہا تھا. جو آدم میں روح داخل ہوئی اس وجہ سے آدم لائی کے سجدہ ہوئے. اگر اس سے پہلے لائی کے سجدہ ہوتے, روح سے پہلے, اس سے پہلے لائی کے سجدہ ہوتے تو سجدہ ہو چکا ہوتا, لیکن ہوا نہیں. آدم لائی کے سجدہ اس وقت ہوئے جب روح داخل ہوئی. جائیے قرآن پڑھ کے دیکھیے, کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا. وہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا. اب میں آپ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, یہ کیا بات ہو گئی تعظیمی, اب تک تو یہی سنے آ رہے ہیں کہ تعظیمی. پورے قرآن میں اگر آپ یہ لفظ تعظیمی مجھے دکھا دیں تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں. اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا, سجدہ آدم کی طرف ہوا تھا, آدم کو نہیں. یہ بڑا فرق ہے اس میں. ہم سجدہ کعبے کی طرف کرتے ہیں, کعبے کو نہیں. سجدہ اللہ کو ہوتا ہے. ہم نے سجدہ کعبے کی سمت میں یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے کیا ہے, کعبے کو نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی معبود ہے, جب چاہے کسی کو بھی قبلہ قرار دے دے. نہیں, اب آپ کو بولنا چاہیے تھا, جب چاہے کسی کو بھی قبلہ قرار دے دے. اس کعبے سے پہلے بیت المقدس قبلہ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر ایک نے اس طرف ہی رخ کر کے سجدہ کیا. 1.25 لاکھ انبیاء نے, بلکہ ہمارے نبی نے بھی جو اوائل کی نمازیں ہیں وہ اسی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے. تو جب اللہ نے چاہا نہیں اب اس طرف نہیں, اب کعبے کی طرف رخ کر لو, تو مرضی معبود دیکھیے آپ نے, جب چاہتا ہے جسے قبلہ بنا دیتا ہے. لیکن شرط ایک ہی ہے, جب تک روح نہ آ جائے قبلہ قرار نہیں پاتا. آدم ہو یا کعبہ, آدم میں روح آئی تو روح آدم میں آنے کے بعد لائی کے سجدہ ہوئے. کعبے میں علی روح بن کے آئے تو لائی کے سجدہ. تو اب سجدہ ہو رہا ہے کعبے کی طرف, کعبے کو نہیں. سجدہ اللہ کے لیے ہے. تو اللہ نے کہا آپ سجدے میں چلے جاؤ. اگر یہ تمہید آپ کے اذان عالیہ میں منتقل ہو گئی تو میں بالکل منزل پہ آ جاؤں گا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. آج کی حد تک یہ تمہید ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب جب اللہ نے آدم کے پتلے کو بنا لیا, دعا فرمائیے, تو اس کے بعد اب سجدے کا حکم دیا. جب سجدے کا حکم دیا تو سجدے کے حکم کے بعد سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ نے کہا نکل جا, تو رجیم ہے, نکل جا, تو رجیم ہے, تو لعنتی ہے.
ابلیس لباس بدلنے والے کو کہتے ہیں، جو بھیس بدل کے آئے اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو نکل جا، تو شیطان ہے، ابلیس ہے، لعین ہے۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، میں نے تجھے بہت سجدے کیے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ سب تو نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، آج ایک کر میری مرضی کا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی معبود سے اپنی عبادتوں کو ملانا چاہیے۔ اپنی مرضی کی عبادت نہیں چلتی، اللہ کی مرضی کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے عبادت ہوتی ہے۔ اب میں کیا کروں، بات تو بڑی ہے لیکن آہستہ سے کہہ دیتا ہوں، اللہ کی مرضی سے عبادت ہوتی ہے۔ میں کیا کروں کہ مرضیاں تو علی کے پاس ہیں، مرضیاں تو علی کے پاس ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا تو نکل جا، تو رجیم ہے، شیطان ہے۔ رانا درگانا ہو گیا، کہہ کے یہ چلا کہ میں جو جا رہا ہوں تو مجھے کچھ چاہیے جو میں نے اتنے سجدے کیے۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا وقت معلوم تک اجازت۔ اب جو مجلس میں بھی آ گیا ہے اور اس کا دھیان مجلس میں نہیں ہے، اللہ جانے وہ مجلس میں کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ ذکر مولا میں بیٹھتے ہوئے بھی کہیں اور دھیان ہو تو اس کا اپنا مقدر ہے۔ میں جملہ تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جملہ یاد رکھیے گا، دلوں پہ نقش کر لیجیے گا۔ جملہ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا مجھے وقت معلوم تک اجازت دے دے۔ اسے پتا تھا وقت معلوم بھی کوئی شے ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے وقت معلوم تک زندگی دے رہا ہوں، بتا کہ تو جا کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، میں راستے سے، توجہ، میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا، میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا بیٹھ جا، جا چلا جا، اس راستے پہ بیٹھ جا، لیکن یاد رکھنا جو میرے مخلص بندے ہوں گے انہیں نہیں بھٹکا سکے گا۔ یعنی اسی دن اللہ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو مخلص بندے ہوں گے وہ راستے سے نہیں بھٹکیں گے۔ کوئی راستہ ہے جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، سوچتے رہیے گا میں کس فکر کی طرف آپ کو لے آیا ہوں۔ بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ وہ جب سے لے کے اب تک راستے پہ بیٹھا ہوا ہے بھٹکانے کے لیے مخلص بندوں کو، کہ وہ مخلص بندے اگر آ جائیں تو وہ اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتا ہے پروردگار، لیکن اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے اور اگر اس کی کوئی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ وہ راستے پہ بیٹھا ہوا، اس نے یہ نہیں کہا تھا میں نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے نمازی کو روک لوں گا، روزہ رکھتے ہوئے روزے دار کو روک لوں گا، حج کرتے ہوئے حاجی کو روک لوں گا۔ اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور جو راستے کی طرف آئے گا اسے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اب وہ راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے نہ پتا چلتا کہ یہ راستہ کیا ہے۔ اگر میں قرآن نہ پڑھتا تو میں نے قرآن میں دیکھا دو آیتیں مجھے نظر آئی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے تمہاری، اللہ کہہ رہا میں نے تمہاری ہدایت کر دی ہے راستے کی طرف، مرضی تمہاری ہے، شاکر ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا میں نے تمہاری ہدایت کر دی ہے راستے کی طرف، مرضی تمہاری ہے، کافر ہو جاؤ یا شاکر ہو جاؤ۔ قبلہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کی ضد کافر ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، مسلمان کی ضد کافر نہیں ہے، بلکہ جو شکر نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ یا تو شاکر ہوتا ہے بندہ یا کافر ہوتا ہے، جو شکر نہ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہاری راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، مرضی تمہاری ہے۔ کیسے پتا چلے یہ راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو دن میں ہم 5 دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ہماری راستے کی طرف ہدایت کر دے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر گزری کہ صدر دروازے مسجد نبوی سے علی داخل ہوئے، رسول اللہ اٹھے، علی کو سینے سے لگایا، صحابی رسول سے پوچھا بتاؤ کیا پوچھ رہے تھے؟ کہنے لگا میں پوچھ رہا تھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ راستہ کیا ہے؟ تو رسول نے کہا ہاذہ صراط مستقیم، یہ علی
اب میں موضوع کا اجرا کرنے جا رہا ہوں. باقی دن جس موضوع پہ گفتگو ہوئی تو موضوع ہے، اب یہ جملہ ہے جو بیس کرتا ہے موضوع. اتنی تمہید. اللہ نے آدم کو بنایا، سجدہ کروایا، شیطان نے نہیں کیا، اللہ نے زمین پہ اتار دیا. مسلمان بڑا خوش ہوا کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا. پہلا بیٹا ہے جو باپ کے جنت سے نکلنے پہ خوش ہوتا. نکالا نہیں گیا تھا، بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا. پہلے دن ہی اعلان کر دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو صفا و مروہ ہے، آدم اور حوا کو یہاں اتارا گیا تھا، ملایا یہاں اللہ نے. تو اس کے بعد جب زمین میں خلیفہ بنا کے بھیج دیا آدم کو، تو کیا ڈاکٹر صاحب کو یہ بتا سکتا ہے کہ آدم نے کتنی زمین خریدی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ آدم نے کتنی زمین خریدی تھی؟ تو اب آ جائے گی یہ احمقوں والا سوال ہے. اللہ کا نمائندہ ہے، اسے اللہ نے زمین پہ وارث بنا کے بھیجا ہے. جسے وارث بنا کے بھیجا جائے اسے زمین خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی فرق ہے نبوت میں اور بادشاہت میں. یہی فرق ہے نبوت میں اور بادشاہت میں. انبیاء کی اگر زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو تو کوئی نبی تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نے تلوار کے دم پہ زمین قبضے میں لی ہو. تلوار کے دم پہ زمین قبضے میں لی ہو. تو اللہ نے آدم کو زمین پہ بنا کے بھیجا تو زمین کی خلقت ہی اسی لیے کی گئی تھی کہ یہاں اپنے نمائندے اتارے، یہاں اپنے اولیاء بھیجے، انبیاء بھیجے. جب آدم زمین پہ آئے تو نسل بڑھنے لگی آدم کی. توجہ کیجئے، آج ہم سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم آدم کے وارث ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وارث ایسا ہونا چاہیے جو نبی کا اہل ہو، نبی کے مزاج سے آشنا ہو، نبی کی خلقت سے آشنا ہو، نبی کے اخلاق سے آشنا ہو. تو تاریخ آدم و عالم گواہ ہے. جملہ دائیں ہو گیا تو دکھ لگے گا خدا کی قسم. آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اپنی اولاد چھوڑ کے گیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم آدم و نوح، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے وارث ہیں. کائنات میں یہ شرف صرف علی اور اولاد علی کا ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ہم آدم کے بھی وارث ہیں، ہم نوح کے بھی وارث ہیں، ہم ابراہیم کے بھی وارث ہیں، ہم موسیٰ کے بھی وارث ہیں، ہم عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے بھی وارث ہیں. اسی لیے تو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اسی لیے تو زیارت وارثہ پڑھتے. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو یہاں کا عنوان 9 دن کل یہ ہے حسین وارث انبیاء. اسی پہ گفتگو ہوگی کہ حسین انبیاء کے وارث ہیں. حسین ابن علی السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. صرف آدم کے ہی وارث نہیں ہیں، آدم کی صفت کے بھی وارث ہیں. آدم کی صفت کے بھی وارث ہیں. تو اگر اب تمہید پہنچ گئی ہے تو کچھ دیر ان جملوں کو یاد رکھیے. فقط یہ اولاد علی ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم وارث آدم. جب آدم کو زمین پہ بھیجا گیا، توجہ کیجئے گا، جب آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو اس وقت کوئی شریعت نہیں ہے. مٹی سے آدم کو خلق کیا ہے، لیکن اس وقت تک مٹی کو عظمت نہیں ملی. آدم کے زمین پہ آ جانے کے باوجود بھی مٹی لائی کے عظمت نہیں ہوئی. آدم کی طرف سجدہ ہوا
آدم پر سجدہ نہیں ہوا. میں نے یہی سے تو بات کا آغاز کیا, آدم پر سجدہ نہیں ہوا. وہ حسین ہے وارث آدم. تو اب کیا کیا جائے کہ اگر حسین کے قدم کسی خاک پہ پڑ جائے تو وہ خاک اتنی عزت والی ہو جاتی ہے کہ اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے, اس پہ سجدہ ہو سکتا. حسین ابن علی کے قدم 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ آئے 2 محرم کو. 7 دن حسین نے قیام کیا کربلا میں, لیکن کربلا کی زمین 7 دن میں توجہ اتنی معتبر کر دی حسین نے کہ حسین کے لہو کو یہ عظمت ملی. توجہ کہ اللہ نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا. آدم کو خاک سے خلق کیا, لیکن آدم کے قدموں میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ جہاں وہ قدم رکھے وہ خاک شفا ہو جائے. لیکن حسین کو اللہ نے یہ طاقت بخشی کہ جہاں قدم آ گیا وہ خاک شفا ہو گئی. دنیا میں مٹی کھانا حرام ہے, مٹی نہیں کھا سکتا کوئی, ہر مٹی کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے. ہر مٹی کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے, اور اس کی بھی ایک تعداد معین کی ہے. دینا قبر الحسین شفا من کل داء. اللہ نے کربلا کی خاک میں حسین کی تربت میں شفا رکھ دی ہے. تو اب تک صاحب آپ کا تعلق تو طب سے ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جو دوا دی جاتی ہے, دوا جو دی جاتی ہے اس کا اثر جب دیکھنا ہو تو کوانٹٹی چیک کی جاتی ہے, کتنی تعداد میں دی جائے. میں کیا کروں, میرا مزاج ہی ایسا ہے. آپ پہلی دفعہ آپ کے یہاں درمیان میں اشرا پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اشرا ایسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے میں پڑھنے جا رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد, کڑی سے کڑی ملاتا ہوا چلوں گا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. یاد رکھیے گا ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب اصول ہے ہومیوپیتھک کا کہ جتنی تعداد کم ہوگی ڈوز کی دوائی کی اتنا اثر زیادہ کرے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر دوائی میں نے لی ہے تو اس سے جسمانی مرض کو ہی افاقہ ہوگا, روح کے مرض کو نہیں. جتنی کوانٹٹی کم ہوتی جائے گی اس کی اکثریت بڑھتی جائے گی, اس کا اثر بڑھتا جائے گا. اب اسی مجھے نہیں پتا کہاں سے ہومیوپیتھک میں یہ اصول آیا کہ کوانٹٹی کو گراتے چلے جاؤ کوالٹی بڑھتی چلی جائے گی. شاید اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ خاک شفا کا فارمولہ ہوگا کہ معصوم فرماتے ایک چنے کی دال کے برابر چٹکی میں اٹھا کے خاک کھا کے شفا مریض کے دہن میں دے دو, لا علاج بھی ہوگا تو اسے شفا مل جائے گی. ایسا کسی نبی کے یہاں نہیں ملتا کہ کسی نبی نے کوئی ہاں معجزے ہیں انبیاء کے کہ ہاتھ لگائیں اور شفا دے دیں, لیکن قدموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی شفا رکھتا ہو. اب جملہ آپ کے حوالے, خاک شفا وہ واحد دوا ہے جو جسمانی بیماری کو دور کرتی ہے, روح کو بھی پاک کر دیتی ہے. حسین وارث انبیاء کے عنوان سے گفتگو, آج پہلے کا ذکر ہے, آدم کا ذکر ہے. تو آدم کے معنی ہی اگر کوئی سمجھدار آدمی مجلسیں سننے والا بیٹھا ہے جس نے مسلسل مجلسیں سنی ہیں تو گندم کے دانے کو آدم کہا جاتا ہے, گندم کے دانے کو آدم کہا جاتا ہے. اسی
اسی وجہ سے کہ پہلا انسان ہے زمین پہ اترا، اللہ نے دو بیٹے دیے، توجہ، دو بیٹے دیے، دو بیٹے دینے کے بعد حابیل اور قابیل، دونوں میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کون وارث آدم ہو، وراثت پہ ہی کون وارث آدم۔ آدم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اپنی اپنی قربانیاں لاؤ اور قربانیاں لا کے رکھو، جب تم اپنی قربانیاں لا کے رکھو گے جس کو اللہ قبول کر لے گا وہ وارث آدم ہوگا۔ اس وقت قربانی قبول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ آسمان سے آگ برساتا تھا، اللہ آسمان سے آگ برساتا تھا، جس کی قربانی پہ گرتی تھی وہ قبول ہو جاتی تھی۔ آدم کے ایک بیٹے نے گندم، جو، اناج رکھی، ایک نے مال مویشی رکھے، ایک کی قبول ہو گئی جس کا نام حابیل تھا، اس نے نیت سے دی تھی۔ اللہ کے یہاں نیت کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اس کے فراق میں آدم، جب حسد پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے، اب جملے یاد رکھیے گا، میں وارث آدم تک آنا چاہتا ہوں۔ دونوں بیٹوں میں جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل کے حسد پیدا ہوا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، تو حسد پیدا ہوا۔ حسد کہاں سے آیا؟ نبی کی اولاد ہے، حسد پیدا ہوا۔ جب حسد پیدا ہوا تو اب توجہ کیجیے گا، حسد پیدا ہونے سے اس نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا قابیل نے حابیل کو تو اب لاش اٹھا کے پھر رہا ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ زمین کا وارث ہوتا تو پتا چلتا کہ کیا کرنا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا۔ آدم کے ہی بیٹے ہیں دونوں، ایک حاسد ہے، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے۔ اب جملہ سنیے، تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے آ کے قابیل کی ہدایت کی، کیا رہنمائی کی، اس نے دو کوے لڑتے ہوئے آئے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر دفنایا گیا۔ سارا عمل قابیل دیکھ رہا تھا۔ میں انسانیت کے ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ امام حسن کا ایک قول میرے سامنے آ گیا ہے، وہ میں قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب انسانیت کے دماغ کی کیپیسٹی یہ ہے، توجہ، دماغ کی کیپیسٹی یہ ہے کہ نا سمجھ اتنا ہے کہ اگر سمجھانے کے لیے کوا آ جائے تو اس سے سمجھ لیتا ہے، اگر سمجھنے پہ آئے تو قوے سے بات سمجھ لیتا ہے، نہ سمجھنے پہ آئے تو انبیاء کی بات نہیں سنتا، اولیاء کی بات نہیں سنتا، وارثان انبیاء کی بات نہیں سنتا۔ تو تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی آدم کو پتا چلا تو کئی ہزار، 500 سال حضرت آدم نے اپنے بیٹے پر گریہ کیا، 500 سال بیٹے پر گریہ کیا۔ اتنا گریہ کرتے تھے کہ پرندے آ کے آدم کے آنسوؤں سے سیر ہوتے تھے، یعنی اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ آدم ہے جو توجہ، جو بیٹے کے لیے اتنا گریہ کر رہا ہے، اور وہ فخر آدم ہے جس کو اللہ نے ایک جیسے بیٹے عطا کیے ہیں۔ ایک جیسے بیٹوں کا کہنا یہ مقصد بتا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا اگر علی اکبر و علی اصغر میدان کربلا میں شہید نہ ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے، وہ بھی امام ہوتے۔ تو یہ ہے ورثہ جو سلسلہ چلا ہوا۔ تو اب آدم گریہ کر رہے، سکون کیسے آئے، قرار کیسے آئے؟ تو اللہ نے ایک اور بیٹا دیا جس کا نام ہے شیش۔ جب شیش دنیا میں آئے تو اب باپ کو قرار آیا۔ چھٹے مولا سے آ کے، آج کی حد تک منزل سے قریب ہو رہا ہے، چھٹے مولا سے آ کے کسی نے پوچھا فرزند رسول اللہ نے نسل آدم کو کیسے بڑھایا؟ امام نے کہا تم بتاؤ کہ عوام کیا کہتی ہے، تم بتاؤ عوام کیا کہتی ہے۔ کہ لگے کہ ہم نے سنا ہے، توجہ کیجیے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے، حضرت آدم نے بہن بھائی
بھائیوں میں رشتہ کروایا۔ امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ابس ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ چھٹے مولا بتا رہے ہیں۔ اسی جملے تک آپ کو لے کے آنا تھا کہ حسین جو وارث آدم ہے تو بقائے آدم بچائے ہوئے ہے۔ کس طرح؟ تو چھٹے مولا نے کہا اللہ نے دو حوروں کو، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے علل الشرائع میں، وہاں سے روایت آپ کے حوالے کروں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے دو حوروں کو بھیجا، ایک کا نام نزلہ، ایک کا منزلہ۔ دو حوروں سے دو بھائیوں کا عقد ہوا۔ جب عقد ہوا، توجہ، عقد ہونے کے بعد نسل چلی، پھر اس کے بعد جب آگے اولاد بڑھی تو اس میں شادیاں ہوئی، ایسے اللہ نے نسل آدم کو چلایا۔ تو میں نے یہ جو قصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ حسین نہ ہوتے تو یزید یہی بات سچ کر دکھاتا، اور وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا۔ حسین نکل کے کربلا تک اس لیے آئے کہ آدم کی دی ہوئی شریعت، آدم کی بنائی ہوئی سنت کو قائم رکھ سکے، کیونکہ میں وارث آدم ہوں، اس لیے آگے نکل کے آئے شبیر۔ اور آگے جب امام حسین نے اپنی قربانی دی، امام حسین نے کہا ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے حلال کو حرام نہیں ہونے دوں گا، اس کے حرام کو حلال نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں وارث آدم ہوں۔ اسی لیے تو جب گرو نانک نے اپنے مرید سے کہا کہ جا آج روز عاشورہ ہے، جا کے حسین کا غم منا، تو اس نے کہا میں حسین کا غم کیوں مناؤں؟ وہ تو رسول کا پیشوا، رسول کا نواسا ہے، مسلمانوں کے رسول کا نواسا ہے، مسلمانوں کے پیشوا کا نواسا ہے، تو میں اس کا غم کیوں مناؤں؟ تو گرو نانک نے کہا اچھا تو پھر تو کس کا ماننے والا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا ماننے والا ہوں۔ کہا اگر میرا ماننے والا ہے تو گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں بہن سے نکاح کروں۔ گرو نانک نے کہا یہ جو تیری غیرت ہے نا، اسی کو حسین کہتے ہیں، اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، کیونکہ حسین وارث آدم ہے۔ آج تمہیدی منزل تھی، آغاز کیا ہے موضوع کا، کل سے انشاءاللہ مسلسل ہو جائیں گے، اور یہاں کا وقت 9 بجے کا ہے۔ آج تھوڑی تاخیر ہو گئی سفر کی وجہ سے، راستے میں 15 منٹ کی تاخیر سے پہنچا تھا، لیکن کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے رونق افروز منبر ہو جائیں گے۔ آپ سے خطاب کروں گا مسلسل باقی ایام میں کہ حسین وارث انبیاء، ورثہ تھا حسین ابن علی کے پاس انبیاء، اسی لیے زیارت وارثہ پڑھی جاتی کہ کائنات میں حسین سے بڑھ کے کوئی وارث نبوت کا نظر نہیں ہے۔ رات کو شب جمعہ ہے، امام حسین کو علی اکبر کا ذکر بہت پسند ہے۔ شب جمعہ میں حسین کو علی اکبر کا ذکر بہت پسند ہے۔ رات کی تنہائی میں حسین دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا، نام علی اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں رات کو اکثر میں دیکھتی تھی، تم رو نہ رو یہ مقدر کی بات ہے، لیکن درد محسوس کرنا حسین کا کہ حسین کو بیٹے سے کتنی محبت ہے، ایک روایت تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ جاؤں اور آپ سن لیں، لیکن اتنی ہائے ضرور بلند کرنا جتنا سیدہ چاہتی ہیں کہ ان کے پوتے کو کریا کیا جائے۔ مماثلتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ شہزادہ علی اکبر میں پنجتن سے،
اگر پڑھ سکا تو پڑھتا ہوں کہ ہر ایک کی شہادت کا ورثہ لیے ہوئے علی اکبر نے شہادت دی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں رات کو اکثر میں دیکھا کرتی تھی چراغ کی روشنی میں ایک سایہ ہے جو علی اکبر کے گہوارے پہ جھکا ہوا ہے۔ جب میں قریب جا کے دیکھتی تو دیکھتی حسین کبھی اکبر کے رخسار چوم رہے ہیں، کبھی لبوں پہ بوسہ دے رہے ہیں، کبھی سینہ چوم رہے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں حسین علی اکبر سے کہ میدان کربلا میں سب جانے لگے اور حسین بار بار کہتے تھے بیٹا علی اکبر تقدم ولدی، قدم بڑھاؤ بیٹا، قدم بڑھاؤ۔ حسین کہتے قدم بڑھاؤ بیٹا۔ کبھی حبیب ابن مظاہر بڑھ کے روک لیتے، کبھی مسلم ابن اوسجا بڑھ کے روک لیتے، کبھی زہیر قین بڑھ کے روک لیتے اور کہتے مولا ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ علی اکبر میدان میں چلے جائے۔ عزادارو جب کوئی باقی نہیں رہا نا، اب حسین نے کہا تقدم ولدی، اکبر قدم بڑھاؤ بیٹا۔ تاریخ کہتی ہے اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے۔ حسین نے کہا ایسے نہیں میرے لال، آج نانا بن کے جانا ہے۔ نانا کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، نانا کی ابا دوش میں ڈالی، کمر بند کو کمر میں کسا اور پھر تلوار ہاتھ میں دی اور کہنے لگے علی اکبر ذرا ماں سے تو اجازت لے لو۔ اس کے بعد عالیہ کے خیمے میں آئے اور تاریخ کہتی ہے مقتل نے لکھا ہے جناب زینب مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سنتے جاؤ، ایک طویل روایت کی طرف جانا ہے، آہستہ آہستہ رو ہی پڑو گے، یہ درد ہی ایسا ہے جوان کا، میں کیا کروں، مجھے اس منزل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی زینب کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے اب بتائیے اماں آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ جناب زینب نے کہا اللہ اللہ علی اکبر یہ میرے لال تم نے کیا پوچھ لیا، تمہاری دادی کے مرتبے کے کیا کہنے، ان کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو کہا اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ محشر میں جب ہر بی بی یہ کہے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے پر سے قربان کر دیا، بتائیے آپ کیا جواب دے گی؟ آواز آئی میں سمجھ گئی میرا لال تم رن کی اجازت کے لیے آئے ہو، جاؤ علی اکبر میں تمہیں نہیں روکتی، تو جیسے 100 بھی ہو تو حسین پہ سے قربان کر دو میرے لال، جا اللہ کے حوالے، لیکن اتنا خیال رکھنا میں نے تجھے پالا ہے، لیکن اس ماں کا بھی احساس کر جس نے اب تک یہ آس رکھی ہوئی تھی کہ کب تو جوان ہوگا، کب تیرے سر پہ صحرا سجایا جائے گا۔ عزادارو ام لیلہ کے حجرے میں علی اکبر آئے، ماں کو سلام کیا، رو کے کہنے لگے اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا، حسین تنہا رہ گئے۔ عزادارو مقتل کہتا ہے ام لیلہ نے کہا علی اکبر میرا کون سا حق ہے میرے لال جو میں تجھے روکوں، لیکن ایک ماں کا ارمان تو ہے نا، میں نے سوچا میں تھا کہ تیری شادی ہوگی تو تجھے سیرا پہناؤں گی، تیرے بیاہ کے لیے کچھ کپڑے تیار کروائے تھے، فضا ذرا وہ صندوق تو لا، وہ صندوق لایا گیا۔ آزادارو مقتل کہتا ہے صندوق کا آنا تھا، جناب ام لیلہ ایک ایک کرتا نکالتی علی اکبر کو لگاتی اور کہتی واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ واہ حسنہ۔ علی اکبر نے دیکھا کہیں ماں کا دم نہ نکل جائے، ایک کرتا لیا سینے سے لگایا، کہنے لگے اماں میرے کفن کے لیے یہ کافی ہے، تیز قدموں سے ماں کے خیمے سے نکلے، پتہ ہے اس جگہ آئے جہاں بیمار امام بستر پہ لیٹا تھا، آ کے امام کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو لگایا، بھائی نے بھائی کے تلووں پہ بوسہ دیا، اور سید سجاد نے آنکھیں کھولی، اے نانا کی تصویر کیا کرتے ہو؟ کہا بھیا میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ آواز آئی اکبر ایسا کیسے ممکن
حسین ہے، بھیا تو چلا جائے اور میں رہ جاؤ۔ آواز آئی بھیا یہ جہاد اصغر ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے، یہاں ایک دفعہ مر جانا ہے، تجھے کبھی کسی دربار میں، کبھی کسی بازار میں ماں بہنوں کے ساتھ بے مقلا چادر۔ اجرکم اللہ، رویا کرے، ذکر امام حسین میں رویا کرے۔ میں شہزادے کی شہادت نہیں پڑھتا، مجھے پتا ہے شہادت کا حق یہ ہے، میں پڑھتا ہوا مر جاؤں، تم سنتے ہوئے مر جاؤ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مولا کی قسم، میں نے مقتل میں یہ جملے پڑھے ہیں، جب مجلس برپا ہوتی ہے نا اور ذاکر مصائب علی اکبر کے پڑھتا ہے تو شام والی دونوں بیویاں آ جاتی ہیں، اور جب رونے والے روتے نہیں ہیں نا تو چھوٹی معصومہ بڑی بی بی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں انہیں پتہ جو نہیں ہے میرا اکبر کتنا پیارا تھا، انہیں پتہ جو نہیں ہے میرے بابا کی آنکھوں کا نور تھا، اس کے جانے کے بعد میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ میں 5 مماثلتیں پڑھتا ہوں، اسی پہ تقریر تمام ہو جائے گی۔ ورثے پہ بات شروع کی ہے، ورثہ ہے نا، علی اکبر 5 تن کا ورثہ لیے ہوئے شہادت کو قریب کیا ہے۔ عزادارو، رسول اللہ کا ورثہ بھی علی اکبر کے پاس تھا، فاطمہ کا ورثہ بھی علی اکبر کے پاس تھا، علی کا ورثہ بھی علی اکبر کے پاس تھا۔ جملہ سننا، حسین کا ورثہ بھی علی اکبر کے پاس تھا، حسن کا ورثہ بھی علی اکبر کے پاس تھا۔ لو ورثہ سنو، پہلا ورثہ، علی کو جو تلوار ماری گئی تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور جو بیٹے نے پوتے نے ورثہ پایا وہ جو نیزہ اکبر کے کلیجے میں مارا گیا وہ زہر میں بجھا ہوا نیزہ تھا۔ اور دوسرا ورثہ جناب سیدہ کا ورثہ ہے، سن سکو تو سن رہا، عزادارو، بی بی کا دادی کا ورثہ یہ پایا، 18 برس کی عمر میں دنیا سے زہر آ گئی، 18 برس کی عمر میں علی اکبر گئے، لیکن ایک اور مماثلت بھی تھی، جہاں دادی کی پسلیاں ٹوٹی وہاں اکبر کی پسلیاں بھی ٹوٹی۔ اب سنو حسین کا ورثہ، حسین کا ورثہ یہ تھا کہ حسین کے جسم اطہر پہ 1900 تیر تھے، لیکن شہزادہ علی اکبر کے لیے بھی تاریخ یہی بتاتی ہے، جب گھوڑے کی پشت پہ اپنا سر رکھا تو مقتل کہتا گھوڑا لشکر یزید کی طرف بڑھا، اور لشکر یزید میں ہر ایک اکبر پہ تلوار سے وار کرتا تھا، اتنے زخم آئے کہ حسین کا ورثہ پایا۔ اب ایک جملہ حسن کے ورثے کا سن لو، حسن کا ورثہ